ایران نے پاکستان کے ذریعے تازہ تجاویز امریکہ کو بھجوا دی ہیں۔ عرب میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے ایران کی جانب سے تجاویز جمعرات کے روز بھیجی گئیں۔ عرب میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے تازہ تجاویز امریکہ کو بھجوائی ہیں۔ ایران کی جانب سے تجاویز جمعرات کے روز بھیجی گئی تھیں۔ اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوائی گئی تھیں، جس میں کہا گیا تھا کہ ابنائے ہرمز پر ناکہ بندی کو ختم کیا جائے، جس کے بعد اب دوبارہ سے ایران کی جانب سے تجاویز بھجوائی گئی ہیں۔ جمعرات کے روز یہ تجاویز ایران کی جانب سے امریکہ کو بھجوائی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے تازہ تجاویز امریکہ کو بھجوا دی ہیں۔ ایران کی جانب سے تجاویز جمعرات کے روز بھیجی گئی تھیں۔ اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے پاکستان کے تھرو تجاویز امریکہ کو بھیجی گئی تھیں، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ابنائے ہرمز پر ناکہ بندی کو ختم کریں۔ اب ایک دفعہ پھر سے تجاویز بھیجی گئی ہیں اور عرب میڈیا کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے تازہ تجاویز امریکہ کو بھجوا دی ہیں۔ ایران کی جانب سے تجاویز جمعرات کے روز بھیجی گئی تھیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے تازہ تجاویز امریکہ کو بھجوائی ہیں۔ ایران کی جانب سے تجاویز جمعرات کے روز بھیجی گئی تھیں۔ اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے تجاویز پاکستان کے تھرو امریکہ کو بھجوائی گئی تھیں، جس میں کہا گیا تھا کہ ابنائے ہرمز پر ناکہ بندی کو ختم کیا جائے، جس کے جواب میں امریکہ کی جانب سے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ناکہ بندی برقرار رہے گی، اور اب دوبارہ سے تجاویز بھجوائی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے تازہ تجاویز امریکہ کو بھجوا دی ہیں۔ ایران کی جانب سے تجاویز جمعرات کے روز بھیجی گئی ہیں۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے تازہ تجاویز امریکہ کو بھجوا دی ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے تجاویز جمعرات کے روز بھیجی گئی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، ایران کی جانب سے پاکستان کے ذریعے تازہ تجاویز امریکہ کو بھجوائی گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے تجاویز جمعرات کے روز بھیجی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کی جانب سے اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے اب تازہ تجاویز امریکہ کو بھجوائی گئی ہیں، اور ایک دفعہ پھر پاکستان پر اعتماد کیا گیا اور پاکستان کے ذریعے ہی یہ تجاویز امریکہ کو بھجوائی گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے تجاویز جمعرات کے روز بھیجی گئی تھیں، عرب میڈیا کا یہ بتانا ہے۔ سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ایک دفعہ پھر سے ایران کی جانب سے تازہ تجاویز امریکہ کو بھجوائی گئی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، پاکستان کی طرف سے جس قسم کی سہولت کاری کی جا رہی تھی، جس قسم کی سفارتکاری کی جا رہی تھی، اس کا پازیٹیو نتیجہ ضرور کوئی نہ کوئی نکلنا تھا، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے باوجود کہ ایران اور امریکہ کی طرف سے متسلسل سے بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو رول ہے جس کو پوری دنیا نے ریکگنائز بھی کیا ہے اور اپریشیٹ بھی کیا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر ایک نئے سرے سے بات چیت جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ اس دفعہ کافی فروٹفل ثابت ہوگا۔ جی اچھا بخاری صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے تجاویز جو بھجوائی گئی تھیں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ ختم کرے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر یہ کوئی نئی تجاویز ہوں گی تاکہ بات چیت کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو سکے؟ دیکھیے، اس میں یقینی طور پر بہت ساری گنجائش پہلے کے مقابلے میں تو ضرور لی ہوگی، لیکن میں یہ ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایران اپنا موقف جو ہے وہ ابنائے ہرمز کے حوالے سے تبدیل کر لے گا۔ دیکھیے، ایران نے تو وہ سب کچھ کر لیا تھا جو دنیا نے ان سے مطالبہ کیا تھا، اور خاص طور سے امریکہ نے جس کی شرط لگائی تھی کہ ابنائے ہرمز کھولا جائے پھر جنگ بندی ہوگی۔ ابنائے ہرمز تو ایران نے کھول دیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس ابنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی کی گئی وہ وائلیشن تھی اس ساری انڈرسٹینڈنگ کی جو پہلے مذاکرات کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ اس لیے اب یہ کہنا کہ یہ ایران اپنی یہ موقف جو ہے تبدیل کر لے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے بہت مشکل ہے، اور اگر اس پر بات رک جاتی ہے یا ہٹ جاتی ہے اس کے بعد امریکہ پھر سے اس کے اوپر رکھنے اندازی کرتا ہے تو پھر یہ مذاکرات کی کوشش جو ہے یہ بھی مجھے ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جی سلیم بخاری صاحب، یورینیم کے حوالے سے جو امریکہ کا موقف ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایران کی یورینیم حاصل کر کے رہیں گے، اور اس حوالے سے زمینی فوج بھیجنے کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ایران اس موقف سے پیچھے ہٹے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر تو پہلے مذاکرات کے نتیجے میں بھی یہ طے ہو گیا تھا کہ جو نیوکلیر کا ایشو ہے یہ بیٹھ کے میز کی ٹیبل کے اوپر ہوگا، پری کنڈیشن کے طور پر نہیں ہوگا، کیونکہ ایران اپنا یورینیم افسوزگی کا حق کسی صورت بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر ہو یا IAEA کی کنڈیشنلٹی ہو، ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے 3.6% تک یورینیم جو ہے وہ افسوزہ کر سکتا ہے۔
تو ایران کو مکمل طور پر اس اختیار سے تو آپ یعنی مبرہ نہیں قرار دے سکتے کہ وہ اس کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایران کسی صورت بھی اس کے اوپر کمپرومائز کرے گا۔ اچھا بخاری صاحب، ایران کو مختلف ملکوں نے تجاویز دی تھی کہ ہم آپ کے مذاکرات کرواتے ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن ابھی جو تازہ موقف ایران کی جانب سے آیا، انہوں نے پاکستان پر ایک دفعہ پھر اعتماد کیا، اور اس کی کڑی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ذریعے یہ تازہ جو تجاویز ہیں یہ بھجوائی ہیں۔ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو اعتماد پاکستان پر ابھی تک برقرار ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کیٹیگوریکلی یہ بیان کر چکا ہے کہ سوائے پاکستان کے اور کسی ملک میں ہمارے امریکہ کے ساتھ مذاکرات براہ راست نہیں ہو سکتے۔ اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ان کا جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ تھا اس میں بھی یہ آیا تھا، جو اسماعیل بکائی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان واحد اور سنگل یعنی ثالث ہے، ابھی تک اس کے اندر کسی دوسرے ملک کی شمولیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو تو جو وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان از دا اونلی کنٹری جو اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ پاکستان پر چونکہ رضائی کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اس لیے پاکستان کی ثالثی ہی کام کرے گی۔ اگر ان دونوں کے بیچ کسی ایک ایجنڈے پر اتفاق ہونا ہے یا کوئی مستقل جنگ بند کرنے کی یا آئندہ جنگ نہ کرنے کی کوئی گارنٹی بھی ہوگی تو اس میں پاکستان کا رول کلیدی ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ہر اپنے پریس انٹریکشن کے اندر پاکستان کے فیلڈ مارشل کی، پاکستان کے پرائم منسٹر کی اور پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس میں دونوں ہی ایران اور امریکہ ایک ساتھ بیٹھ کے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ سینئر صحافی نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ایران کی جانب سے نئی تجاویز پاکستان کے تھرو امریکہ کو بھجوائی گئی ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ تو ایران نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ جو معاملہ جاری ہیں ثالثی کے حوالے سے وہ تمام کے تمام پاکستان کے ذریعے چل رہے ہیں، اور اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ واحد ثالث جو ہے اس سارے معاملے میں وہ پاکستان ہے۔ تو یہ تجاویز اس حوالے سے اہم ہے کہ اس سے پہلے جو ڈرافٹ گیا تھا جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میڈیا کو کہا تھا کہ میں نے اسے دیکھ کے مسترد کر دیا، ان کا دعویٰ تھا کہ چند سیکنڈ کے بعد دوسرا ڈرافٹ آ گیا جو پہلے سے بہتر تھا لیکن توقعات کے مطابق نہیں تھا ہماری۔ تو اس کے بعد ہر ڈیلیگیشنز ہوئی، وزیر خارجہ ایران کے جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آئے، یہاں تک عمان گئے، پھر اس کے بعد وہ رشیا گئے، پریزیڈنٹ پوٹن سے بھی ملے اور اپنی قیادت سے بھی جا کے ملے۔ تو اس سارے ایک میں سمجھتا ہوں جو سفارتی عمل کے نتیجے میں جو سفارشات انہوں نے تیار کی، مشاورت بھی کی اس میں دوست ممالک سے، ہمسایہ ممالک سے اور اپنی قیادت سے بھی، اس کے بعد جو ڈرافٹ بھیجا ہے، اب چونکہ ہمارے سامنے کوئی ایسا بھی مسودہ نہیں آیا، نہ ہی ہمیں یہ علم ہے کہ کس حد تک اس میں کوئی لچک دکھائی ہے ایران نے جو امریکہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس ڈرافٹ کے بارے میں تو اس وقت پتہ چلے گا جب کچھ چند چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن بہرحال یہ پیش رفت تو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فریقین یہ چاہ رہے ہیں کہ ثالثی کے ذریعے معاملات طے پا جائیں، جو ایک اچھی بات ہے، اور اس میں اس کو آپ ہر حوالے سے ایک پیش رفت کہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوید چودھری صاحب اور سلیم بخاری صاحب آپ کا۔